وائرز جو ریڈ اور یلو جا رہی ہوتی ہیں، اب اسی میں سے ایک بٹن کے لیے بھی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ سیریز میں بن جاتا ہے، یہ اور یہ بٹن، یہ بند ہو یا بٹن بند ہو تو آپ کا سسٹم کام نہیں کرتا۔ لیکن میں نے کیا کیا ہوا ہے کہ کئی دفعہ واٹر فلو کا مسئلہ آ جاتا ہے، واٹر فلو نہیں ہوتا، تو میں نے پیرلل میں ایک یہ بیڈ سوئچ لگا دیا ہے۔ جب ہم بیڈ سوئچ لگاتے ہیں تو اس سے اگر آپ کا واٹر فلو سلو بھی ہے تو بھی آپ کا یہ سسٹم آن ہو جائے گا۔ السلام علیکم فرینڈز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ویڈیو بناتا ہوں صدقہ جاریہ کے طور پر۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور اس ویڈیو بنانے کا اجر میں جتنے بھی مسلمان وفات پا چکے ہیں ان کے نام کرتا ہوں، اور خاص کر اپنے والد مرحوم کے نام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو فرینڈز، اگر آپ کا انسٹنٹ گیزر بھی نہیں چل رہا تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو کس طرح ویریفائی کر سکتے ہیں، کس طرح چیک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے سیل چیک کرنے ہیں کہ آپ کے سیل جو ہیں وہ اوکے ہیں کہ نہیں۔ میٹر لے لیں گے، میں 20 وولٹ پہ اس کو رکھوں گا اور سیلوں کو چیک کروں گا۔ 3.11، تو اس کا مطلب یہ سیل ہمارے ٹھیک ہے، میں نے نئے ڈالے ہیں اس میں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ ایک کوئی لائٹ لے لیں، ڈی سی لائٹ، اس کو میں لگاتا ہوں ادھر، یہ دیکھیں لائٹ آن ہوئی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہمارے سیل اوکے ہیں۔ زیادہ دیر میں نہیں لگاؤں گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ بھئی یہ کہیں ویسٹ نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں۔ ایک تو یہ چیز ہوگی، آپ اس کو چیک کریں۔ دوسرا، یہ کرنٹ اس کے تھرو فلو ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ یہ کنیکشن اس الیکٹرانک یونٹ پہ جائے گا، یہ نیگیٹو اور پازیٹیو کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ تو ان کو میں نے ابھی صاف کیا ہے، آپ نے بھی صاف کرنا ہے، کیونکہ ہم جب لگا کے رکھتے ہیں، اس کی کافی پرانا ہے، یہ 4-5 سال پرانا ہے، تو اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، رسٹ آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو میں دکھا سکوں تو اس طرح کا کاربن، یہ جو اس پائپ کے اوپر آپ کو گرین سا نظر آ رہا ہے، تو اس طرح کا ان کنیکشنز کے درمیان میں بھی آ جاتا ہے، تو اس کو آپ نے صاف کر لینا ہے۔ صاف کرنے کے لیے WD-40 استعمال کریں یا کوئی اس طرح کا اور کیمیکل جو کہ اس کو رسٹ کو اتار دے۔ جتنے جو کنیکشن ہیں ان کے بھی درمیان میں آپ نے یہ مارنا ہے، کیونکہ یہ اندر سے ویسے تو صاف نہیں کر سکتے ہم، تو یہ رسٹ، یہ کیمیکل جو اتارے گا۔ دوسرا، یہاں پاسبل ہو یہ فائل لے لیں، فائل سے اس کے اوپر سے اتار دیں۔ یہ میں پہلے بھی فائلنگ کر چکا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے ہمارا میگنیٹ سینسر، ٹھیک ہے۔ یہ میگنیٹ سینسر جو ہے، یہ جب ہمارا پانی واٹر فلو ہوتا ہے، پانی اوپر جاتا ہے، تو یہ اس کے اندر ایک میگنیٹ ہوتا ہے جو فلو کے اوپر چلا جاتا ہے، تو یہ اس کو سینس کرتا ہے اور یہاں سے یہ سگنل دیتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی ہم یہ مار دیں گے کیمیکل WD-40، تاکہ اس کے اندر بھی جو زنگ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کا یہ والا پلگ ہے، تو اس کے اوپر اندر بھی یہ پنوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کرنٹ فلو نہیں ہوتا، تو اس کے اوپر بھی ہم مار دیں گے۔ یہ WD-40 مارا ہے، یہ 2 وائرز جو ریڈ اور یلو جا رہی ہوتی ہیں، اب اسی میں سے ایک بٹن کے لیے بھی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ سیریز میں بن جاتا ہے، یہ اور یہ بٹن، یہ بند ہو یا بٹن بند ہو تو آپ کا سسٹم کام نہیں کرتا۔ لیکن میں نے کیا کیا ہوا ہے کہ کئی دفعہ واٹر فلو کا مسئلہ آ جاتا ہے، واٹر فلو نہیں ہوتا،
تو میں نے پیرلل میں ایک یہ بیڈ سوئچ لگا دیا ہے. جب ہم بیڈ سوئچ لگاتے ہیں تو اس سے اگر آپ کا واٹر فلو سلو بھی ہے تو بھی آپ کا یہ سسٹم آن ہو جائے گا. کئی لوگوں کا واٹر فلو کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے پیرلل ہی میں نے یہ دیکھیں اس وائر کے پیرلل کنیکشن نکال دیے یہاں سے، ایک اس سے ایک اس سے. تو یہ پیرلل کا مطلب یا یہ آن ہو یا یہ آن ہو تو سسٹم آپ کا چل جائے گا. اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ اس کے تھرو چل جائے گا. یہ آن پہ کروں گا تو یا آف. تو یہ یاد رکھیں، جب اگر آپ اس سے آن کرتے ہیں تو پھر آپ نے جب ٹوٹی بند کرنی ہے، نل بند کرنی ہے، ٹیپ کو بند کرنا ہے تو اس کو پھر آف کرنا ضروری ہے، ادروائز آپ کا سسٹم چلتا رہے گا. یہ کام اگر کرنا ہے تو پھر آپ نے بہت دھیان سے کرنا ہے. اب ہمارا اس کے اندر سے ایک اور جو چیز سمجھنے والی ہے، یہ لگا ہوا ہے ہارٹ کا سینسر کہہ لیں یا بٹن کہہ لیں. یہ جب پانی زیادہ ہاٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر دو جو پنیں لگتی ہیں یہ والی، جب یہ بہت زیادہ ہاٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس کا فنکشن کیا ہے، میں کنٹینیوٹی سے چیک کروا دیتا ہوں آپ کو. یہ آپ کا کنٹینیوٹی آنی چاہیے، پراپر کنٹینیوٹی آنی چاہیے. اگر یہ پراپر کنٹینیوٹی نہیں آتی، اس کو بھی میں اس کے اوپر بھی یہ کچھ زنگ وغیرہ لگا ہوگا، رسٹ لگ گئی ہوگی، تو اس کے اوپر بھی میں تھوڑا یہ مار دیتا ہوں WD-40. اور اس کو بھی میں صاف کروں گا اس کے ساتھ. اور اس کے اوپر یہ جو یہ لگنی ہے، یہ اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ زنگ لگا ہوگا، یہ بھی کرنٹ فلو نہیں ہونے دے رہا ہوگا. اس کے اندر بھی میں مارتا ہوں WD-40. یہ جہاں جہاں WD-40 مارنا ہے وہ ضروری، جتنے بھی کنیکٹر ہیں ان کے اندر ماریں. اس کے اندر ہم نے لگا دیا تھا. ایک کنیکٹر یہ لگا ہوتا ہے یہاں، یہ ہماری ریلے ہے یہاں یہ، اور یہ یہاں میں نے اصل میں یہ کرنٹ فلو نہیں کر رہا تھا، جو اس میں مسئلہ تھا یہ سارا ٹک ٹک بھی کر رہا تھا، سپارک بھی کر رہا تھا، لیکن یہ گیس پاس آن نہیں ہو رہی تھی. تو یہ ریلے ہے، میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو آپ نے اس کے اندر بھی اسی طرح مار دینا، لیکن میں نے یہ سمپل کر دیا ہے، شارٹ کر دیا ہے. میں نے یہ 3 وائرز ہیں، اس میں ایک گرین جو ہے یہ گراؤنڈ ہوتی ہے، یہاں ریڈ گراؤنڈ ہے. تو اس کو یہ جو 2 تاریں ہیں یہ بلیک میں بلیک کے ساتھ ملاؤں گا اور اس کو ڈائریکٹ کر دوں گا تاکہ یہ زنگ والا مسئلہ ختم ہو جائے. اب میں نے تو اس میں موڈیفیکیشن کر لی ہے، آپ نے بھی اکارڈنگلی اپنے دیکھنا ہے سسٹم کے تحت. تو یہ آپ اس کا میں آپ کو پھر آپریشن بھی بتاتا ہوں کہ کس طرح ہوگا. ابھی دیکھیں، اس سے پہلے ہم یہ کنٹینیوٹی اس کی چیک کر رہے تھے تو یہ پراپر نہیں آ رہی تھی. میں نے یہ مارا ہے، کچھ دیر پاز کی تھی ویڈیو، ابھی چیک کراتا ہوں. یہ دیکھیں آپ ساؤنڈ بھی سن رہے ہیں. اب یہ اس کے اوپر سے زنگ اتر چکا ہوا ہے تو یہ اب کرنٹ صحیح سے پاس کرے گا. ان سب کے اوپر ہم نے مارنے کا یہی فائدہ ہوا ہے، اس کے اندر مارا ہے، ان سب کے اندر مارا ہے، تو یہی فائدہ ہوگا کہ یہ یہاں سے زنگ اتر جائے گا. ابھی میں اس کو ادھر سے جوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اور یہ 2 ہمارے ہیں، ان کے اس کے اوپر میں نے نہیں لگایا، ابھی ان کے اوپر لگا دیتا ہوں. تو یہ اس میں سے بھی زنگ اتر جائے گا. یہ اپنے پولارٹی کا خیال رکھنا ہے، یہ نیگیٹو کی طرف لگنی چاہیے، پازیٹیو کی طرف. اب یہ ہمارا سسٹم اتنا کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن ابھی اس کے اندر میں نے مارا، کچھ دیر یہ پڑا رہے. میں ویڈیو کو پاز کرتا ہوں تاکہ یہ بھی کرنٹ پراپر فلو کرنا شروع کر دے. تو فرینڈز یہ آپ کو سمجھ آ گئی. یہ ہمارے اس کے اوپر ابھی میں لگاتا ہوں. یہ دیکھیں کنٹینیوٹی آ رہی ہے، لیکن جب یہ بہت زیادہ گرم ہو جائے گا تو یہ ڈسکنیکٹ کروا دے گا ہمارے سسٹم کو. اور آپ کو دوبارہ سے اس کو آن کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ دوبارہ سے اس کو آف کریں گے سسٹم کو اور پھر آن کریں گے تو پھر چلے گا. ایک قسم کا جیسے ریسیٹ کرنا ہوتا ہے.
یہ ابھی میں اس کے اوپر لگا دیتا ہوں. ابھی یہ دیکھیں ہماری، میں اگر بٹن کو آن کرتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ابھی تک ہمارے یہ کرنٹ یہاں پاس نہیں ہو رہا. اس کو سپارک کرنا چاہیے. یہ دیکھیں ابھی سپارک کرنا شروع ہوا تھا. یہ دیکھیں سپارک کرنا شروع ہو گیا. تو اس کا مطلب یہاں کہیں نہ کہیں مسئلہ تھا. یہ دیکھیں یہ دو ہیں سپارک والے، ٹھیک ہے. یہ والا سپارک نہیں کروا رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی کوئی ریزن ہو سکتی ہے. اور یہ والا جو ہے یہ آپ کا اس جب ہیٹ اپ ہوتا ہے تو یہ سپارک والوں کو کٹ کرواتا ہے جب آگ جل جاتی ہے. تو جب آگ جل جائے گی تو یہ ان کو کٹ کرائے گا تاکہ آپ کے سیل جو ہیں وہ ویک نہ ہو جائیں. یہ دیکھیں یہ بھی کر رہے ہیں ابھی سپارک، دونوں کر رہے ہیں. تو فرینڈز اگلے مرحلے میں ہمارا جو چیک کرنے والا آ گیا ہے. یہ اگر یہ ریلے جو ہے گیس والا سسٹم، اگر آپ کی آگ نہیں جا رہی، یہ ٹک ٹک بھی سپارک بھی ہو رہی ہے، تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا گیس پاس ہو رہی ہے کہ نہیں. تو یہ جو تین جو اس کے اوپر جاتی تھی گیس کے اوپر، ان میں سے ایک سینٹر والی جو ہوتی ہے گراؤنڈ ہوتی ہے، جو باہر والی دو ہوتی ہیں لیڈیں، ان کے اوپر یہ 3 وولٹ جا رہے ہیں. میں نے یہاں میٹر لگایا ہے اس کے اندر سے. اب میں جب اس کو آن کروں گا تو اس میٹر کے اوپر 3 وولٹ آنے چاہیے. آپ دیکھ سکتے ہیں 2.45 یہ وولٹ آ رہے ہیں. اس کا مطلب وولٹیج یہاں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ میں نے اپوزٹ لگا دیا، بیسیکلی یہ مائنس اس لیے ساتھ آ رہا تھا کہ اپوزٹ میٹر لگا دیا. تو ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں اگر کوئی LED کوئی جو ہوتی ہے وہ لگا لیں، یا میں یہاں بھی یہ لائٹ لگاتا ہوں. لائٹ لگا کے آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ یہاں ہمارا کرنٹ آ رہا ہے. یہ بلب تھوڑا بہت آن ہو جائے گا، 12 وولٹ کا بلب ہے. یہ دیکھیں لائٹ تھوڑی سی آن ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہاں وولٹیج آ رہے ہیں. اب ہماری باری آ گئی ریلے کی. اب ریلے میں نے کھولی ہوئی ہے، اس کے 2 سکریو ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں. بیسیکلی اس کی ایک وائر جو ہے اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی، تو میں نے اس کو جوڑ دیا ہوا ہے، یہ بلیک والی. تو اس کو ریلے کو چیک کرنے کا طریقہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. ریلے کو جو سائیڈ والی 2 پنیں ہیں اس کی، یہ سینٹر والی میں نے پہلے بتایا گراؤنڈ ہے، اس کو چھوڑ دیں. سائیڈ والی 2 پنیں ہیں، میٹر کے ساتھ چیک کرنا ہے، کنٹینیوٹی پہ رکھیں تو آپ کی کنٹینیوٹی آنی چاہیے. یہ دیکھیں تو یہ کنٹینیوٹی آ رہی ہے، 360 اس کی ریزسٹنس ہے. اب ایک تو یہ طریقہ ہو گیا اس کو چیک کرنے کا کہ یہ ٹھیک ہے. یاد رکھیں یہاں سے اتاریے، لگاتے وقت یہ ایک سیل ہوتی ہے بلیک، یہ دیکھیں تو یہ سیل آپ کی اوپر ہونی چاہیے ورنہ گیس لیک ہوگی. یہ سیل کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، مس پلیس نہ ہو. فرینڈز ابھی یہ میں نے پاور سپلائی لے آیا ہوں، یہ ایک اڈاپٹر ہے، ٹھیک ہے. اڈاپٹر کو اس کے اوپر چلاتے ہیں ہم. فرینڈز یہ اڈاپٹر میں نے آن کر دیا ہے، اس کے تھرو اس میں پراپر لگ نہیں رہا تھا. اب یہ اڈاپٹر سے کوئی 5-6 وولٹ کا میں نے لیا ہے چارج کرنٹ. اب اس کو میں ریلے کو چیک کرواتا ہوں آپ کو. یہ اس کے ساتھ اور یہ بلیک کے ساتھ ہم لگا دیتے ہیں. یہ دیکھیں اب یہ کام کر رہا ہے. یہ دیکھو ذرا سا اس کو چاہیے اور یہ کام کرے گا. اس کا مطلب یہ ہمارا فنکشن ٹھیک ہے. فرینڈز ابھی میں نے کیا کیا ہے، یہ ریلے ادھر لگا دی ہے اور یہ میں نے اس کو 5 وولٹ دے دیے ہیں سیلز کے اوپر. ابھی ہم اس کو آن کرتے ہیں. یہ آن ہو گیا. میں اس کو
यहाँ से ऑन करता हूँ, ये देखें अभी ये फंक्शन कर रहा है, ये देखें। ये हाथ से करने से अगर जाएगा तो ये देखें, ये इसका मतलब ये हमारी रेल ठीक है। अभी अब मैंने इसको फिक्स करना है। ये आप सोच लेंगे हाथ से क्यों जाएगा, ये जब इधर लगा होगा गैस का प्रेशर होता है तो ये खुद ब खुद फंक्शन करेगा। इसलिए आपने परेशान ये नहीं होना कि भी गैस किस तरह अंदर आएगी, तो भाई ये होना चाहिए। लेकिन अगर मैं सिर्फ सेल्स के ऊपर ही करता हूँ, ये देखिए मैं इसको उतार देता हूँ यहाँ से, कर रहा है। तो इसका मतलब एक तो तरीका ये है। अभी इसको मैं लगाता हूँ, लगा के आपने यहाँ से ये जो पाइप है इसका गैस वाला, इसके थ्रू हम प्रेशर दे के देखेंगे कि हमारा प्रेशर जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो आपने इसी तरह देख लेना। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप भी उम्मीद है ठीक कर लेंगे अपना सिस्टम। और अगर कोई आपने चीज़ पूछनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा। अगर आप पाकिस्तान से बाहर से हैं तो आपने 0092 मिलाना है। उसके बाद मेरा नंबर जो है 0323519910। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 0323519910। तो उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। उससे आपको फिर कोई हिंट चाहिए होगा तो बता दूँगा। फ्रेंड्स अभी मैं इस पाइप के अंदर हवा मुंह से ही डालूँगा। मैं देखता हूँ, बिल्कुल नहीं जा रही। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखता हूँ, बिल्कुल जा रही है। तो इसका मतलब ये हमारा सिस्टम ठीक हो गया है। तो इसी तरह आप भी अपना देख लें जो जो मसला इसमें आता है। एक चीज़ याद रखें, इसकी ये ग्राउंड है। अगर ये स्पार्क नहीं कर रहा तो ये ग्राउंड होनी चाहिए, तो ही स्पार्क करेगा। और ये आपने देख लेना है। बाकी ये चीज़ें हैं, जंग वगैरह कोई इस तरह का सेल वगैरह आपके वीक ना हो। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ब्लेस्ड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जो आइंदा वीडियो आए वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ब्लेस्ड।